بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ یہ یزید کے لشکر کا سپہ سالار پہلی فوج جو آئی تھی وہ یہ لے کے آیا۔ اس میں بڑی گھبراہٹ طاری ہو گئی، بہت گھبرایا ہوا ہے۔ اس کے بھائی پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ سپہ سالار ہیں، آپ بہت بہادر بھی ہیں، اور یہ پہلی جنگ نہیں، بہت ساری جنگیں آپ نے لڑی ہیں۔ آج جو حالت میں آپ کی دیکھ رہا ہوں، آج میں جو حالت آپ کی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جسم پہ کپ کپی تاری، یہ رنگ آپ کا اڑا ہوا ہے، سرخ رنگ کے زرد بن گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بزدل ہو گئے، ڈر گئے ہو؟ اس نے کہا بھائی یہ کیسی حقیقت ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے اور کسی کو نظر نہیں آ سکتی؟ اس نے کہا کہ کیا ہے وہ حقیقت؟ اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے ایک طرف دوزخ ہے اور ایک طرف جنت۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی ذات پاک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
ماہ محرم جا رہا ہے، اس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی قربانیاں ہوئیں، اس لیے ان کا ذکر خیر اس میں کیونکہ ہوتا ہے، اور یہ سب کے لیے سعادت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور فرما دے۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور تمہیں پاک اور خوب ستھرا کر۔ یہ آیہ کریمہ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کے حق میں، آپ کی ازواج کے حق میں، آپ کے اولاد کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک کی اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اور باطنی طہارت فرما دی۔ اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت اطہار اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی حفاظت میں آئی، ان کی سوچ پر بھی اللہ کی رحمت کا پہرا، ان کے عمل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پہرا، یعنی وہ غلط سوچتے بھی نہیں اور وہ غلط قیمت قدم اٹھا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کو طہارت عطا فرما دی۔ اور ان کی محبت کو ایمان کی اصل قرار دیا نبی کریم علیہ السلام۔ کربلا کے اندر جو اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ عداوت کی وجہ سے ہوا ہے۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ستم ڈھائے ہیں، ان کی توہین کی ہے، وہ بغض اور عداوت کی وجہ سے، اور پھر جو ایسا کرے اس کا حال کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری ذات کے ساتھ اس کو محبت اپنی جان سے بڑھ کر نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ بَتَكُونُ عِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ،
میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ میری اولاد جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کی ساری عترت، اب تک جو آپ کی اولاد ہے اس سب کے ساتھ جب تک کوئی مسلمان اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار نہ کرے اس وقت تک سرکار نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ احب الیہ من اہلہ، اور میرے اہل یعنی ازواج مطہرات میرے گھر والوں سے اس کو محبت اپنے گھر والوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ وذاتی احب الیہ من ذاتہ، اور میری ذات سے بڑھ کر یعنی اپنی ذات سے بڑھ کر اس کو میری ذات سے جب تک محبت نہ ہو جائے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ کربلا کے اندر جو ظلم ہوا اس کی بنیاد یزید ہے۔ کچھ لوگ آج بھی یزید کی حمایتی، ایک شخص کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، ابھی چند دن پہلے میں اس کا دیکھ رہا تھا، ایک بندہ نے باقاعدہ ویڈیو جاری کی، وہ کہہ رہا تھا کہ حق جو تھا وہ یزید کے ساتھ، جبکہ نبی کریم علیہ حق قرآن پاک ہے نا، حق تو قرآن مجید ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ میری آل کے ساتھ ہے اور میری آل قرآن پاک کے ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ میرے حوضے کو سفر دونوں اکٹھے آئیں۔ تو حق جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی زبان جل گئے، ایسی زبان کو کہہ رہا تھا کہ یہ مجرم تھے، امام حسین کو مجرم کہہ رہا تھا۔ جو ایسا ہو جو اس طرح کے الفاظ کہے اس میں اس کے ایمان کا کھاتا کوئی نہیں۔ اس نے کہا کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے ان کی سزا ہی یہی بنتی ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جائیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ جو نبی کریم علیہ السلام نے حکم کیا ہے۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اور نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قراءت سکھاؤ اولاد۔ تو بہت ساری روایات یہ چیز بتاتی ہیں کہ اہل بیت کی محبت لازم ہے، ایمان کی اصل ہے۔ جس میں اہل بیت کی محبت نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں۔ اللہ، اب جب کوفے والوں کے بلانے سے حضرت امام حسین وہاں جا رہے تھے تو
ابن زیاد نے یا ابن سعد نے حر کو بھیجا کہ ان کو وہاں روک دیا جائے. حضرت امام حسین کو وہاں روک لیا گیا، اس کی یزید کی فوج نے روک لیا. اللہ اکبر. آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ جس وجہ سے انہوں نے مجھے بلایا ہے اس سے پھر گئے. بلایا تو اس لیے کہ ہم آپ کے حق پر بیعت کریں گے، ہم یزید کے حق میں نہیں ہیں. بلایا تو پھر وہ بدل گئے، بے وفا ہو گئے یہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتے تھے. یہ وہ لوگ آپ نے ارشاد فرمایا پھر مجھے واپس جانے دو. بہرحال اس نے حر نے لکھ بھیجا ابن زیاد کو، وہ کوفے میں تھا. ابن زیاد نے پھر یہ عمر بن سعد کو بھیج دیا. ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا میں لڑنا نہیں چاہتا، مجھے واپس جانے. بہرحال انہوں نے کوئی بات نہیں مانی. ان کا یہ تھا کہ اگر ہم نے امام کو واپس جانے دیا تو ہمیں جو انعام و اکرام دنیا کی جو لعنتیں، ہمیں میں تو لعنتیں ہی کہوں گا، جو اہل بیت کی دشمنی میں جو چیز ان کو برات مل رہی تھی، کسی کو کسی جگہ کی حکومت مل رہی تھی، کیا انعام ملا؟ اس کی وجہ سے اہل بیت کی دشمنی لی ہے. اللہ صرف دنیا کی محبت نے ان کو جکڑ لیا، اور اہل بیت کی محبت سے ان کے دل خالی ہو گئے. اللہ. اور پھر ان کا جو اس طرح کا ہو جائے، جو اس طرح کا ہو جائے دنیا کی محبت اس کے دل میں آ جائے اور اہل بیت کی محبت دل سے نکل جائے تو ایمان تو بالکل، ایمان سے تو وہ بندہ فارغ ہو. یہ امام احمد قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ فِيمَا نَقَلَهُ الْمَوْلَى شَادُ الدِّينِ لَعْنَ عَلَى يَزِيدَ لِمَا أَنَّهُ كَفَرَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ. یہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یزید پر لعنت کا اطلاق کیا ہے، جیسا کہ علامہ شاد الدین تفتازانی کا یزید پر لعنت کرنا نقل کیا گیا. وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ لما انہو اس لیے کہ کافرہ یزید کافر ہو گیا تھا، اس لیے کہ یزید کیا ہو گیا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ کافر ہو گیا تھا حین امر بقتل الحسین، جب اس نے امام حسین کے قتل کا حکم نامہ جاری کر دیا، اس وقت وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اب یہ امام تو فرماتے ہیں واتفقوا علی جواز اللعن، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ان لوگوں پر لعنت کرنا جائز ہے. علی من قاتلہ، جس نے امام حسین کو قتل کیا، اور امر بہ، اور جس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا، اور جازہ،
जिसने इमाम हुसैन के कत्ल को जायज समझा, कत्ल किया भी नहीं, हाथ उठाया भी नहीं, वैसे समझा के जायज है। जैसे वो कुत्ता भौंक रहा था जिसको मैंने सुना कि वो तो मुजरिम थे, उनकी सजा यही बनती थी। तो इस इमाम साहब के नजदीक इस किस्म की बात करने वाले, उस यजीद की हमायत करने वाले सब ईमान से आग हो गए। बरादिया भी और इमाम साहब के कत्ल होने पर राजी हुआ जो वो बंदा भी काफिर हो गया। इमाम कुश्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, बलहक को इन्ना रदा यजीदों के कत्ल हुसैन, और ये इमाम साहब फरमा रहे हैं कि ये हक है, यजीद कत्ल हुसैन पर राजी था। अल्लाह अकबर। ये मेरा ख्याल है कि ये आज के किसी इंसान का फतवा नहीं। आज अगर कोई बात करता है, इसके कुफर की बात करता है, कि वो इन इमामों के फतवे पढ़ के करता है, इन इमामों के फतवे सुनाता है। अल्लाह। अभी एक और बात यहाँ ये जो किताब है ना, ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, बहुत बड़े आलिम दीन और बहुत बड़े मुहक्किक और मुफ्ती हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है। तो अब ये जो कहते हैं ना कि उसका कसूर नहीं है, उसने कब कहा है कि कत्ल करो, ये सबूत मैं इस किताब से देने लगी। वो फरमाने की रिवायत है कि जब मुआविया का इंतकाल हो गया तो यजीद पलीद बादशाह हुआ। ये इतने बड़े शख्स हैं जो ये पलीद कह रहे हैं। और तख्त सल्तनत पर बैठकर हुक्मरान हुआ। उस वक्त तमाम अहले शाम ने उससे बैत की। यजीद ने तख्त हुकूमत पर बैठते ही हर अकलीम वलायत में अपनी बैत के लिए तमाम उमरा को अयान को खत लिखे। चुनाचे एक नामा वलीद बिन उकबा बिन सुफियान को, जो मदीना मुनव्वरा का हाकिम था, इस मजमून के साथ लिखा कि खलीफा मुआविया बिन अबी सुफियान इस आलम फानी को छोड़ा और मैं बजाय उसके हाकिम मुकर्रर हुआ हूँ। यजीद लिख रहा है कि मेरे वालिद हज़रत अमीर मुआविया दुनिया से चले गए हैं और उनकी जगह मैं अब हाकिम बन गया हूं। तमाम मुहिम्मात उमूर सल्तनत मेरे कब्जा और इक़्तिदार और मेरे तसर्रुफ में है। मैं हर चीज पर मैं काबिल हो गया हूं। तुमको चाहिए कि अहले मदीना से आम तौर पर और खास तौर पर हजरत इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वगैरह से खुसूसन मेरी बैत लो। आगे सुनना जनाब, आगे सुनना जनाब। ये लोग मेरी बैत पर राजी ना हो और बजाय इकरार इनकार पेश करी तो फौरन सब के सर काट कर मेरे पास भेजे। आप सुनने हैं कई उलमान के लिए मेरे पास सुना सीधे हुक्म नहीं होना चाहिए, तो ये मैं उसका हुक्म पढ़ के सुना रहा हूं। लोग कहते हैं, कई मलवाने ये कहते हैं कि यजीद ने इन्होंने कत्ल करने का हुक्म नहीं किया, उसने इतने ज्यादा नहीं किया थे, मैं तो यजीद का हुक्मनामा पढ़ के सुना रहा। उसने कहा कि ये चार बंदे हजरत अबू बकर का पुत्र, हजरत उमर का पुत्र अब्दुल्ला इब्न जुबैर, इमाम हुसैन, ये अगर मेरी बैत में इनकार करन ते
تسی انہوں قتل کر کے انہوں نے ساتھ میرے پاس لے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جو بندہ اس قسم کی بات کرتا ہے اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا، وہ ایمان جیسے آپ ہو گئے۔ اللہ آج کل ایک یہ شکن چلا ہوا ہے سرکٹ میں بھی، گھر گھر اگر محفلیں ہوتی ہیں تو وہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پانی بند کریں، سب سے بڑا جھوٹ ہے جو کربلا میں لوگ کہتے ہیں پانی میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ نہیں، یہ میرے سامنے کتابیں پڑھی، یہ تاریخ ابن کثیر پڑھی ہوئی، اس میں بھی پانی بند ہونے کا ذکر ہے۔ اور یہ سید صاحب ہیں محمد احمد ابو الحسنات، تفسیر الحسنات لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ پانی بند انہوں نے کیتا ہے۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے پانی کے بند ہونے کا ذکر کیا۔ اچھا، ترجمہ مختصر جبری تبری میں ہے کہ یزید پلید نے عبید اللہ ابن زیاد کو لکھ بھیجا کہ امام حسین اور ان کے اہل و عیال پر پانی بالکل بند کر دے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یزید۔ ایک قطرہ آپ ان تک نہ پہنچنے پائے۔ لمبی بات ہے، بس میں اتنا یہ ساری کتابیں اس بات کا ثبوت ہے۔ لیکن جو اہل محبت تھے جن کو پتہ چلا انہوں نے اپنی جانیں نشاور کر دی۔ میں نے یہ پہلے عرض کر دیا ہے کہ امام پاک نے فرمایا تھا کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا، اگر آپ لوگوں کو میرا آنا گوارا نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن انہوں نے واپس نہیں کیا، انہوں نے جنگ مسلط کی ہے۔ وہ ظالم تھے، مجرم تھے، ظالم تھے۔ اب جب جنگ مسلط کر دی، لڑائی شروع ہو گئی۔ کربلا کے نزدیک ایک بستی تھی، وہاں بنو قبیلہ ایک رہتا تھا، بنو کلب قبیلہ۔ ان لوگوں نے وقتی طور پر آ کر آپ کے ساتھ کچھ تعاون کیا۔ وہاں ایک وہب بن عبداللہ کلبی کا واقعہ آتا ہے کہ اس کی ماں بیوہ تھی اور وہ اکلوتا بیٹا تھا، اس مائی کی اور کوئی اولاد نہیں۔ اس نے جب سنا اور پوری معلومات کی کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین پر یہ بڑا سخت وقت آ گیا ہے اور آپ اس وقت مشکل میں ہیں، ظالموں نے گھیرا ڈال دیا ہے آپ، وہ بڑی دکھی ہوئی اور ایمان سلامت تھا، ایمان کامل تھا اس کے اندر۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس آئی، اس کے گلے لگ گئی اور دھارے مار کر رونے لگی، بہت روئی۔ بعد تھا اس کے بیٹے کا نام، اس نے پوچھا ماں جی رونے کا سبب مجھے بتاؤ۔ آپ وہ بولا نہیں جا رہا تھا اس سے۔ بیٹے نے کہا کہ میں آپ کا فرما بردار دیتا ہوں، آج تک کبھی میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، آئندہ بھی نہیں کروں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جو آپ کا حکم ہوگا میں مانوں گا۔ مجھے بتائیے اس وقت آپ کو ہوا کیا؟ وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے، جس طرح تو میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا چین ہے، ہمارے اس علاقے میں ایک ایسا بیٹا بھی آیا ہے جو میرے کملی والے کا بیٹا ہے، میرے نبی کا بیٹا ہے، وہ سیدہ کائنات کے دل کا سکون اور چین ہے۔ اس وقت لوگ
ان کے دشمن ہو چکی ہیں اور ان کو شہید کرنا چاہتی ہیں، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بیٹا اس وقت تیری صرف اور صرف یہ خواہش ہے کہ تو اپنی جان اپنے قربان۔ اسے بات کیا کہ کل کائنات کل دنیا اس ماں کی وہ بیٹا ہی تھا، شوہر بھی نہیں، فوت ہو چکا ہے اور کوئی اولاد بھی نہیں، لیکن اس بیٹے سے وہ کہہ رہی ہے اور دیکھنا انکار نہ کرنا میرے بیٹے، ہم پر ذمہ داری ہے زندگی کہ ہمارے علاقے میں یہ ظلم ہو رہا ہے اور سب نے کل کملی والے کی شفاعت کی توقع رکھی ہوئی ہے۔ میں حضور کو کیا دکھاؤں، میں سجدہ کائنات کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اگر ان کے لیے کچھ کام نہ کر سکی تو میں کام یہی کر سکتی ہوں کہ تو ان پر قربان ہو۔ اس بیٹے نے کہا کہ جی ماں جی، آپ نے سچ کہا، حق کہا، میں حاضر ہوں، میں ابھی چلتا ہوں ان پر قربان ہونے کے لیے، لیکن ایک اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اپنی بیوی سے تھوڑی سی بات کروں۔ اور تمام کتاب والوں نے لکھا ہے کہ صرف 17 دن ہوئے تھے اس نوجوان کی شادی، صرف 17 دن ہوئے تھے اس نوجوان کی شادی کو۔ وہاب تھا اس کا نام بیٹے کا۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا بات یہ ہے، تیری بیوی ہے، بات کرنے سے منع تو نہیں کرتی، لیکن دیکھنا اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اس نے بھی کہا کہ عورت ناقص نقل ہوتی ہے اور ابھی اس کا سہاگ کا مسئلہ ہے اور اس کی بھی کل کائنات تو یہ کئی ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی باتوں میں آ جائے اور وہ تمہیں اس راستے سے پھیر۔ اور میں کل حضور کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ ماں جی، اللہ کا مجھ پر فضل ہے کہ اس نے میرے دل میں اہل بیت کی محبت پھوٹ پھوٹ کر بھر دی ہے۔ حضرت حسین کی محبت میرے دل میں اتنی آ چکی ہے کہ میری بیوی کو نکال دی۔ یہ اہل محبت کی اہل عداوت کی بات بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے گھیرا ڈال لیا، واپس بھی نہیں جانے دیا، صرف مارنا چاہتی ہیں، اور جان فدا کرنے والے بھی وہاں موجود تھے۔ ماں نے اجازت دی، اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس کو یہ سمجھایا کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ تو نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کیا اور میری خدمت میں آئی، میری زندگی میں آئی، لیکن اس وقت آل رسول پر وقت بنا ہوا ہے، اس وقت ان کو تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم اگر نہ کریں گے تو نہ ہماری دنیا رہ جائے گی اور نہ ہماری آخرت رہ جائے گی، کیونکہ نواسہ رسول دشمنوں کے گھیرے میں ہے اور ہم اپنے اگر سہاگ کو دیکھتے رہیں تو پھر کیا منہ دکھائیں گے کملی والے بشر۔ اس سعادت مند نوجوان بیوی نے کہا کاش یہ لفظ کو ہلا دینے والا ہے، کاش اب وہ تھوڑا سا ہلے کہ پتہ نہیں اگلا جمعہ کیا بول۔ پھر اس نے کہا کاش میں تیرے ساتھ جا سکتی اور دشمنان حسین سے لڑ کر جان قربان کر دیتی۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے کملی والے کی شریعت نے عورتوں کو جہاد میں جانے سے منع فرمایا ہے، مردوں سے لڑنے سے منع فرمایا ہے، میں جا نہیں سکتی۔ اللہ اب یہ دنیا
تو ہماری ختم. اس نے کہا یہ دنیا تمہاری ختم ہے، اب وقت ایسا ہے، وقت شہادت. لیکن ایک وعدہ میرے ساتھ کر کے جاؤ کہ شہادت کیا پہلا قطرہ جب خون کا گرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی قبول ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. حشر میں جب تجھے بہت بڑی نعمتیں ملیں گی اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی کہ تو اس طرح رسول کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو اہل بیت کے اتحاد کے ساتھ میں لجپال ہیں، تجھے ساتھ لے کے جنت میں جائے گی. اس وقت مجھے بھول نہ جا. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں ایسے ہی کروں گا. وہ کہتی ہے ایک وعدہ امام سے بھی لینا، امام صاحب کے ساتھ میرے، میں بھی ساتھ کروں. اس نے اپنی والدہ کو بھی ساتھ لیا اور بیوی کو بھی ساتھ لیا. امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ملاقات ہوئی. تو بعد اس نوجوان لڑکی نے، اس بیوی نے شروع کی امام حسین سے تعارف کی کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں اور یہ میرا شوہر ہے، یہ آپ پر فدا ہوا ہے. اس وقت یہ آپ کے کام آنا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ اس نے وعدہ کیا کہ حشر کو یہ مجھے نہیں بھولے گا، جنت جب جائے گا تو مجھے نہیں بھولے گا. آپ بھی وعدہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارا. اس نے کہا یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے، ایک وعدہ جو آپ سے ضروری کرنا ہے وہ یہ ہے امام پاک، یہ تو آپ قربان ہو چلا ہے آپ سے. میرا باپ بھی نہیں، میرا بھائی بھی نہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میں تنہا ہوں. آپ سے ایک اجازت چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا وہ کیا اجازت؟ کہنے لگی کہ میری زندگی جو ہے میں اہل بیت کی پاک بیویوں کے نام لگانا چاہتی ہوں، میں ان کی خدمت میں رہوں گی. اجازت کہ زندگی کی آخری سانس تک میں ان بیویوں کی خدمت کرتی رہوں گی اور انہی کے قدموں میں میری جان نکلے جب بھی. کیا عشق ہے، کیا محبت. یہ ہے محبت والے اللہ. اب حضرت امام پاک نے ان کو دعا دی، ان کی اس آفر کو قبول فرمایا اور کیونکہ لڑائی شروع تھی، کچھ جانشار پہلے اپنی جانیں قربان کر چکے تھے اور یہ نوجوان بھی. اس وقت جو دور تھا نا یہ نبی کریم علیہ السلام کا دور، اس سے پہلے کا بھی دور اور پیچھے تک یہ دور رہا ہے کہ ہر بندہ جس طرح دوسرے کام کے کچھ مہارتیں حاصل کرتے تھے اسی طرح وہ لوگ جنگجو بھی ہوتے تھے. جنگی مہارت بھی ہر ایک کو ہوتی تھی، ان کی ہاں ٹریننگ ہوتی تھی. ہر فرد جو تھا نا کسی نہ کسی حد تک وہ لڑنا جانتا تھا، داؤ پہ جانتا تھا. یہ جب گھوڑے پہ سوار ہو کے دشمنوں کی صف کی طرف، ان کے لشکر کی طرف چلا تو راوی لکھتا ہے کہ ان کے جناب لرزہ طاری ہو گیا. ان کا کہ یہ بڑا شاہ سوار ہے. قصہ مختصر کے جاتے ہی اس کے مقابلے میں جو آیا اس کا سر قلم ہو گیا. پھر کافی لوگ اس کے ہاتھ سے واصل جہنم. جب کافی لوگوں کو مار لیا تو پھر ایک دفعہ اپنی والدہ کے پاس آیا، ماں جی مجھے بتاؤ اب مجھ پہ راضی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا میں خوش ہو گئی. پھر واپس گیا، پھر کئیوں کو واصل جہنم کیا، بالآخر خود بھی شہید ہو گیا. اور جب خود شہید ہوا تو اس کا سر اتار کے عمر سعد نے حضرت امام حسین کی طرف پھینک دیا. آپ اس کو اٹھا کے لائے، اللہ ماں کی گود میں رکھا. ماں نے پیار کیا اور دعائیں دی اور بار بار کہا کہ بیٹا میں تجھ پہ خوش ہوں.
تو نے مجھے خوش کر دیا، تو نے بیٹا ہونے سے حق ادا کر دیا۔ بہت خوشی کا اظہار کیا ماں نے، اور پھر وہ سر اس کی بیوی کے جو گود میں رکھ دیا۔ اب اس نے بھی شاباش دی، لیکن ساتھ ہی یہ ہوا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی روح قبض کر لی۔ اسی وقت اس عورت کی بھی روح قبض ہوگی، اس کی بیوی کی، وہ بھی شادی کروا دی۔ اب یہ جب منظر دیکھا ہم لوگوں نے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ بے لوث ہیں اور اجرت رسول سے محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ حضرت ہور رضی اللہ تعالیٰ، یہ یزید کے لشکر کا سپہ سالار، پہلی فوج جو آئی تھی وہ یہ لے کے آیا۔ اس میں بڑی گھبراہٹ طاری ہو گئی، بہت گھبرایا ہوا ہے۔ اس کے بھائی پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ سپہ سالار ہیں، آپ بہت بہادر بھی ہیں، اور یہ پہلی جنگ نہیں، بہت ساری جنگیں آپ نے لڑی ہیں۔ آج جو حالت میں آپ کی دیکھ رہا ہوں، آج میں جو حالت آپ کی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جسم پہ کپ کپی تاری، یہ رنگ آپ کا اڑا ہوا ہے، سرخ رنگ کے زرد بن گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بزدل ہو گئے، ڈر گئے ہو؟ اس نے کہا بھائی یہ کیسی حقیقت ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے اور کسی کو نظر نہیں آ سکتی؟ اس نے کہا کہ کیا ہے وہ حقیقت؟ اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے ایک طرف دوزخ ہے اور ایک طرف جنت۔ میری دنیا مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے، اور جنت بھی مجھے نظر آ رہی ہے، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ کر لا، یہ چاہیے کہ تجھے یہ چاہیے۔ ہر نے کہا یہ حقیقت ہے، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حسین ابن رسول کے ساتھ لڑے گا وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ دوزخی ہوگا۔ یہ ہر نے اس کے سپہ سالار نے کہا، وہ جنتی نہیں ہو سکتا، اطرت سے رسول سے لڑنے والا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اس نے کہا۔ اس نے کہا پھر کیا فیصلہ؟ اس نے کہا ابھی بتاتا ہوں۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، امام علی مقام کے قدموں میں جا کے کہنے لگے امام میں وہی ہر ہوں جس نے آپ کو اس کربلا میں روکا ہے، سب سے پہلا گھیرا میں نے ڈالا۔ بات مجھ سے شروع ہوئی ہے، اب مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے؟ اب میں وہ لشکر چھوڑتا ہوں، دنیا چھوڑتا ہوں، آپ کے لیے جان قربان کرتا ہوں، مجھے معافی ہو سکتی ہے؟ فرمایا جا۔ امام پاک نے اسی وقت سر پہ ہاتھ رکھ، ہور کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا جا تجھے معاف۔ یہ معافی والے لوگ، لیکن یہ یاد رکھ لو ان کا جو دشمن ہے اللہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، تو آپ کو اونگ آ گئی۔ حضرت زینب نے بلایا امام حسین کچھ لوگ سوار ہیں جو تیزی سے خیموں کی طرف آ رہے ہیں، کہیں حملہ نہ ہو جائے۔ آپ کو ہلایا تو انہوں نے عرض کیا کوئی فیصلہ کرے، یہاں سے جا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟
امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ میری بہن جب تم مجھے ہلا رہی تھی تو میری بات میرے آقا سے ہو رہی تھی، کملی والے سے ہو رہی تھی۔ آپ مجھے ارشاد فرما رہے تھے بیٹا صبر سے کام لینا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ہمارے ساتھ آنے والے۔ اور یاد رکھیں یہ لوگ جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں یہ سب میری شفاعت سے محروم ہو گیا، میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ وعدہ فرما لیا نبی کریم علیہ السلام نے، وعدہ فرما۔ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا اللہ پاک ایسے لوگوں کو، ایسے اہل بیت کی بڑی بات۔ اللہ اب حر تھا وہ جب واپس کیا تو عمر بن سعد نے جو اس سے بڑا دشمن تھا اہل بیت کا، اس سے پیچھے بڑا دشمن زیاد بیٹھا تھا، اس سے پیچھے بڑا دشمن یزید بیٹھا تھا، یہ ساری اس طرح کی لڑی۔ اس نے کہا خیال کر اپنی دنیا تباہ کر رہا ہے، فلاں جگہ پہ تیری حکومت نے تجھے یہ دیا یہ دیا۔ اس نے کہا سنبھالو میں تو فیصلہ کر چکا ہوں۔ اب جب وہ آ رہے تھے امام حسین کے پاس واپس جا رہے تھے حضرت حر، تو ان کا بھائی بھی ایک تھا، ان کے حر کے باپ کا نام بھی یزید تھا، یہ اور یزید ہے، سارے وہی بدبخت نہیں تھے۔ اس کا نام مصعب بن عمیر تھا۔ اس نے جب دیکھا اپنے بھائی کو جب ادھر سے واپس آتے، اب وہ لشکر والے سمجھ گئے تھے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے حر نکل گیا ہے، اور مصعب بن یزید کو بھی جب انہوں نے ادھر جاتے دیکھا تو وہ خوش ہو گئے کہ چلو بھائی کے مقابلے میں بھائی آ گیا ہے جو اس کو مارنے جا رہا ہے، یہ ہمارا لشکری ہے۔ راستے میں جب اپنے بھائی سے ملا تو کہنے لگے بھائی پھر کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں تو اہل بیت کے قربانی کا فیصلہ کر چکا ہوں، آپ نے معذرت کر لی ہے میں نے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جو آپ کا خیال ہے ہمارا بھی کوئی خیال ہے۔ اب یہ جس لشکر کی کمان کر رہے تھے حضرت حر، اسی کے ساتھ پھر یہ لڑتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے مارا، دشمنان نے اسی طرح سینکڑوں لوگوں کو مارنے کے بعد پھر یہ جام شہادت نوش فرمایا اور پھر حضرت امام حسین ان کو اٹھا چلا اور اپنی گود میں رکھا، ان سے گرد و غبار سے جانا۔ وقت ختم ہو گیا، ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اب یزید کی حمایت میں بڑے لوگ آج کل بول رہے ہیں یزید کے بھی بول رہے ہیں اس کا قصور کوئی نہ تھا، اس کا بہت زیادہ قصور تھا، یہ کتاب میں ساری پڑھی اس کا قصور ہی قصور لکھا ہے۔ حضرت حنظلہ حضور کے صحابی، انہوں نے کہا ہم نے یزید کی بیعت اس لیے توڑی تھی، یہ مدینے میں تھے، جب پتہ لگا کہ انہوں نے عترت رسول کو قتل کر دیا، جنہیں صحابہ نے مدینے میں جنہوں نے بیعت کی تھی ان کے 20 سارے توڑ دیتی تھی، تاکہ نے فوج کے لیے انہوں نے معلوم واسطے 10,000 بندہ مدینے سے مروایا سنبھالے صحابی اور تابعین۔ انہیں آخیا کہ بیعت کہاں توڑی، سانو ڈر لگ گیا کہ سارے اتنے پتھر نہ پتھر آسمان تو، کیونکہ انہیں بڑا ظلم کرتا ہے، بیعت عترت رسول انہیں مار دیا۔ صحابہ نو ان یہ سارے عیب نظر آ گئے کہ آج کے لوگ ہاں جی انہوں نے نظر نہیں، اللہ پاک